دوستو ساتھیو السلام علیکم۔ میں اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے مستفید کریں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے ایک دنیا میں موجود جنت کے ٹکڑے کی، تو جو جنت نظیر بلا شبہ مشہور تھا اپنی خوبصورتی کے حوالے سے، قدرتی مناظر کے حوالے سے، چشموں کے حوالے سے، پرندوں کی چہچہاہٹ کے حوالے سے، پھولوں کی خوشبو کے حوالے سے، وہاں پر موجود باشندوں کے حسن کے اور حوالے سے اور ان کے اخلاق کے حوالے سے وہ خطہ جنت کا ٹکڑا خطہ مشہور تھا۔ مگر بدقسمتی ایسی وقت نے ایسا دعویٰ بدلا کہ وہ خطہ وہی خطہ حوث اقتدار کا شکار ہوا، اور وہاں پر ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ملک نے وہاں پر ناجائز قبضہ کر کے اس خطے کی فضاؤں میں بارود کی بدبو گھول دی، اور پھولوں کی خوشبو کی بجائے بارود کی بدبو اس خطے کی پہچان ہے۔ اس کے جرنوں میں پانی نہیں بلکہ اس کے اصل باسیوں کا خون بہہ رہا ہے، اور وہاں پر ڈیموگرافی وہاں پر وہ چینج کی جا رہی ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 70 سال سے جمہوریت کی دعوے دار، سب سے بڑی جمہوریت کی دعوے دار بھارت کے تسلط میں وہ خطہ ہے، اور 70 سال سے وہاں کے باشندے بجائے خوشیوں کے وہ گیت گائیں، وہ نوحے اور آہیں اپنے پیاروں پر وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ خطہ سوالیہ نشان ہے کشمیر کا مسئلہ، سوالیہ نشان ہے تمام جمہوریت پسندوں پر اور تمام ان لوگوں پر جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، اور وہ جو دنیا میں امن کے دائی ہیں، ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، ان کے لیے ایک امتحان ہے یہ خطہ۔ تو وہاں پر مختلف فگرز جو ہمارے پاس آتی ہیں، لیٹسٹ فگر تو خیر وہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خطہ اس وقت دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے مگر وہ خطہ محرومیوں کا شکار ہے۔ وہاں پر نہ تو کسی جرنلسٹ کو آزادانہ کوریج کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ خطہ انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے اکثر بیشتر اوقات پوری دنیا سے منقطع وہ ہوتا ہے وہ خطہ۔ تو اس لیے وہاں کی صحیح صورتحال کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں کشمیر کا۔ تو کشمیر، جموں و کشمیر دنیا کا ایک حل طلب مسئلہ ہے، جس کو تمام جمہوریت پسندوں کو، تمام ڈیموکریٹک کنٹریز کو، تمام سیولائزڈ کنٹری کو اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان کو کشمیر کے ایشو کے حوالے سے یقیناً سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ شاید ان کے علم میں بھی ہے جو ڈیٹا ہمارے ساتھ جو شیئر ہوئے ہے، آلدو کہ وہ ڈیٹا جو ہے نا وہ اصل جو فگرز ہیں ان سے بہت کم شیئر ہوتا ہے یہ ڈیٹا۔ تو کشمیر میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ماورائے قانون اور جو قتل ہوئے ہیں وہ بھی 1 لاکھ سے زیادہ قتل لوگوں کو کر دیا گیا ہے، اور ان جو قتل ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں تقریباً 25,000 کے قریب ادھر بیوائیں ہوئی ہیں، جو کشمیری خواتین ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اور زبردستی اغوا کرنے والوں، اغوا بھی جو بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے اور بغیر کسی وارنٹ کے جو گرفتاریاں، وہ بھی تقریباً 15,000 کے قریب لگ بھگ اس کے قریب گرفتاریاں یقیناً ہوں گی، اور ان گرفتاریوں کے نتیجے میں جو زیر حراست ہیں جو کہ ڈاکومنٹڈ ہیں، تو وہ بھی تقریباً 9,000 کے قریب ادھر ہلاکتیں ہوئی ہیں سیکورٹی فورسز کی حراست میں۔ اور نہ صرف یہ کہ بارود سے تقریباً کوئی 1,20,000 کے قریب گھر بھی اڑا دیے گئے، اور خواتین کی اور معصوم بچیوں کی عصمت دری وہاں پر روز کا معمول ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی اور ہماری بے حسی ایسی ہے کہ ہم ان ایشوز کو ہم اٹھاتے نہیں، اور تمام جو ڈیولپ کنٹری ہیں، سیولائزڈ کنٹری ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی کر رہے ہیں، مگر آفرین ہے ان پر کہ وہ انڈیا کی
اس زیادتی کو جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ آواز بلند نہیں کرتے. ان کے معاشی مسائل ان کے لیے اہم ہیں، ہیومینٹی کے کرائسس ان کے لیے اہم نہیں ہیں. اگر کوئی اس خطے کو جانتا ہے، اس کی جغرافیائی ڈیموگرافی کو وہ جانتا ہے کہ اس کی جغرافیائی وہ لوکیشن اس طرح کی ہے کشمیر کہ وہ کیونکہ وہ 3 نیوکلیئر پاورز کے بیچ میں وہ موجود خطہ ہے، اور وہ لوگ جو دنیا میں امن چاہتے ہیں، جو دنیا میں سکون چاہتے ہیں، جو اٹامک وار کے خلاف ہیں، تو ان کو اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ایک طرف کشمیر کے بھارت ہے جو اس کے اوپر قابض بھی ہے ناجائز طور پر، بھارت بھی اٹامک سپر پاور، ایک طرف پاکستان اٹامک سپر پاور ہے، اور ایک طرف چین سپر پاور ہے اٹامک سپر پاور. تو یہ ان 3 اٹامک کنٹریز کے درمیان ایک گھرا ہوا یہ خطہ ہے، اور یہ پریارٹی بیس پر اس کا حل جو ہے نا یہ ضروری ہے. دنیا میں دوسری جگہ پر بھی جو ہے نا اس طرح کے مسائل ہیں، جیسے فلسطین میں ہے. مگر فلسطین اٹامک پاور نہیں، وہاں پر اپنے دوسری طرح کے مسائل ہیں، اس کو بھی حل ہونا چاہیے. مڈل ایسٹ کے دیگر مسائل ہیں جیسے عراق ہے یا دوسرے ممالک ہیں، تو ان کے مسائل بھی حل ہونا چاہیے عوام کی امنگوں کے مطابق. مگر یہ جو خطہ ہے کشمیر، یہ پریارٹی بیس پر اس کے مسائل کو اس لیے حل کرنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے، اور ہر کشمیری کے اوپر تقریباً انڈیا کے 2 فوجی وہاں پر تعینات ہیں. تو وہاں پر جگہ جگہ وہ بیرکیں لگی ہوئی ہیں، موبلٹی وہاں پر نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے. وہاں پر خواتین کو اغوا کر لیا جاتا ہے، بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور ان کو اغوا کر کے اس جگہ پر لے کر جاتے ہیں جہاں پر کہ ہندوؤں کے زیر تسلط نو گو ایریاز ہیں، یا جہاں پر یہ فوجی بیرکیں ہیں جہاں پر عام سویلین نہیں جا سکتا، تو وہاں پر ان کو لے کر جا کر ان کی عصمت دری کی جاتی ہے. اور پچھلے دنوں تقریباً 2-4 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک اسٹیٹ منسٹر نے ایک بچی کو اغوا کر کے وہ لے گیا مندر کے اندر. تو مندر کے اندر جا کر اس کو کتنے دن اس کو اغوا بھی کر کے رکھا، اور اس بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی بھی کی، اپنا منہ بھی کالا کیا. تو یہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے. 5 فروری پاکستان کشمیریوں کے ساتھ سالیڈرٹی کے لیے ایک دن مناتا ہے، تو پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں. تو یہ سالیڈرٹی ان کے لیے، ان شہیدوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو خالی ہاتھ نہتے ہاتھ جو ایک سپر پاور کے ساتھ نبرد آزما ہے اپنی آزادی کے لیے، اپنی موبلٹی کے لیے، اپنی خطہ جو ان کا اپنا خطہ ہے جہاں پر وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں، اس خطے پر اپنے حق کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ نہتے جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو پیچھے سے ایون کہ مارل سپورٹ بھی ان کی بہت کم ہے. تو ہمیں اس ایشو کو ہمیں ریز کرنا چاہیے اپنے طور پر، جس لیول پر بھی ہم کر سکتے ہیں کریں. اور 5 فروری کشمیر سالیڈرٹی ڈے، تو جوش و خروش سے ہمیں منانا چاہیے ہمیں اس کو، تاکہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچے جو کشمیر کے اندر جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچے کہ آپ دنیا میں اکیلے نہیں، پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے. دو کہ انڈیا نے 2019 میں 5 اگست کو ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے اس خطے کی حیثیت چینج کرنے کی کوشش کی، مگر نہ تو وہ انڈیا کی دوسری اقلیتوں نے نہ اس کو مانا، کیونکہ یہ ان کی آزادی کے اوپر بھی ایک ضرب تھی، یہ کشمیر کے لیے صرف نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کشمیریوں نے مانا، اور نہ ہی یہ دنیا کے دیگر اقوام نے جو آزادی رائے پر یقین رکھتی ہیں، انہوں نے بھی انڈیا کی اس قانونی حرکت کو نہیں مانا. تو اس کے انڈیا نے اسی کی آڑ میں وہاں کی ڈیموگرافی بھی چینج کرنے کی کوشش کیا، باہر سے بے گھر ہندوؤں کو ادھر وہاں پر
آباد کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کشمیریوں کے جو اصل کشمیر کے جو مالک ہیں ان کی حق تلفی ہو سکے، وہاں پر زمینیں دوسرے باہر کے لوگ خرید و فروخت کر سکے۔ آلدو کہ یہ جو کشمیریوں کے ساتھ یہ ٹریٹی ہوا تھا کہ کوئی بھی باہر کا بندہ وہاں پر وہ جائیداد کی خرید و فروخت نہیں کر رہا، مگر یہ کہ سارے معاہدوں کو چاہے وہ یو این او کے ساتھ انڈیا نے کیا، چاہے کشمیریوں کے ساتھ انڈیا نے کیا، ان کو سب کو بلڈوز کر کے یہ مودی سرکار جو کہ فاسسٹ گورنمنٹ ہے، اس نے کشمیر کے ساتھ ایک بہت ہی گھنونا کھلواڑ کیا ہے، اور ہمیں سب کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور ہم دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر ہمیں کشمیر کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ ایک پرامن حل ہی کشمیر کا حل ہے، اور یہ دنیا کے امن کا بھی ضامن ہے۔ تو میں بھی کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوں، کشمیر کے کاز کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے پرامن حل کے لیے کھڑا ہوں۔ آپ بھی جہاں پر بیٹھے ہیں آپ اپنا حصہ ڈالیں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی آواز بلند کریں، اور 5 فروری کو ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ نہ صرف 5 فروری، باقی جتنے بھی دن آتے ہیں، جیسے 13 جولائی ہے یا 27 اکتوبر ہے جب یہ راجا نے سرنڈر دیا تھا انڈیا کے سامنے، تو یہ سب دنوں کو آبزرو کریں تاکہ یہ دنیا کو یہ برابر کرائیں کہ کشمیر کا ہر دن اور ہر لمحہ ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے، اور جس طرح ہم آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ کشمیری بھی اپنی آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں جو ان کا خطہ ہے، جو ان کے آباء و اجداد کا خطہ ہے، وہاں پر وہ اپنی روایات کے ساتھ وہاں پر وہ اپنی زندگی گزار سکیں اپنے طریقہ کار کے ساتھ۔ زندہ باد کشمیر، زندہ باد۔